خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے. دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور زبان پر کیا کلمات ہے ذرا غور کیجئے گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ تو شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اور اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے، میں آپ کو صراط مستقیم پہ لے کے چلوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان. اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے، انہو کان للرحمن عصیا. شیطان تو رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا. اے ابراہیم اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا میں پتھروں سے مار مار کر کے تجھے ختم کر دوں گا. دور ہو جا، میری نظروں سے چلا جا. اب بلا تاخیر میں اس بزم کے آخری مقرر ڈاکٹر فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مسلسل دو راتوں کی جگائی اور لگاتار تقریروں کی وجہ سے آج گلا جو ہے وہ نہایت خراب پوزیشن میں ہے، اور جب عام بات چیت کرنا مشکل ہو رہا ہے تو تقریر کرنا تو اور بھی مشکل ہے. ہمارے بھائیوں نے کافی کوشش کی، گرم پانی پیا، کئی دوائیں کھائیں، مگر گلا جو ہے وہ بالکل بیٹھا ہوا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے کم سے کم کچھ اہم باتیں، کچھ ضروری باتیں اپنے عنوان کے تعلق سے اس انداز میں بول سکوں کہ آپ تک پہنچ جائیں، اور اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہم اور آپ اپنا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ مناتے ہیں. یہ جو تہوار ہے، اس تہوار پر ہم قربانی کرتے ہیں. قربانی کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے.
ہزاروں برس پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل کے گلے پر اللہ کے حکم سے چھری چلائی تھی، یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا اور وہ چھری ایک دمبے پر چلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ بھئی ان کے اندر ایسا کون سا کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے نمونہ بنا دیا؟ اس سوال کا جواب قرآن کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا ابراہیم کے طریقے سے جو ہٹے گا وہ بے وقوف ہوگا۔ عقل مند آدمی، جینیس آدمی، سمجھدار آدمی ابراہیم کا طریقہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اور ابراہیم کون تھے؟ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، ہمارے برگزیدہ بندے تھے، ہمارے پیغمبر تھے، ہمارے نبی تھے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ابراہیم کا بہت اونچا مقام ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے قرآن کا، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم کی خاص بات یہ تھی کہ ابراہیم سے جب بھی ان کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم تو میرا حکم مان جا، ابراہیم نے کہا میں مان لیتا ہوں۔ ابراہیم نے کبھی اللہ کے حکم پر سوال نہیں اٹھایا۔ آج ہم لوگ ذرا ذرا سے فائدوں کے لیے اللہ کے شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اپنے ذرا ذرا سے مفادات کے لیے اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ ابراہیم وہ ہے، اللہ کے ہر حکم پر ابراہیم نے بس ایک ہی لفظ کہا، اسلمت، اے اللہ میں تیرے حکم پر اپنا سر جھکاتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا ابراہیم اپنے وطن کو چھوڑ کے نکل جا۔ ابراہیم چھوڑ کے نکل گئے، باپ نے گھر سے نکالا، ابراہیم گھر چھوڑ دیے، قوم کو توحید کی دعوت دی، قوم کے لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہ آیا۔ کبھی غور کرو میرے بھائیوں، ابراہیم کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو، ابراہیم کا قصور کیا ہے، ابراہیم کی غلطی کیا ہے؟ ان کے دل میں درد ہے اپنی قوم کا، ان کے دل میں تڑپ ہے میری قوم شرک چھوڑ دے، توحید پر آ جائے۔ اور قوم کیا کہتی ہے؟ حرقو، ابراہیم کو جلا ڈالو۔ اہل حدیثو، اگر قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں تمہیں 4 گالیاں بھی سننی پڑ جائیں تو شوق سے سن لینا، 4 تانے سننے پڑے تو شوق سے سن لینا، تمہاری ناک کٹ جائے تو کٹوا لینا۔ یہاں اللہ کا خلیل اپنے جسم کو زندہ جلانے کے لیے تیار ہے رب کی توحید کے لیے۔ ابراہیم بننا کوئی آسان کام نہیں ہے میرے بھائی۔ ابراہیم اس ہستی کا نام ہے، جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے نہ ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل ہے، نہ زبان پر کوئی شکوہ ہے، اگر کوئی جملہ ہے ان کی زبان پر تو ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور میرے اللہ سے بڑا کوئی کارساز نہیں، اس سے بہترین کوئی مددگار نہیں۔
توحید ہو تو ایسی ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو، استقامت ہو تو ایسی ہو۔ آج ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، ہماری قوم کی لڑکیاں، کالج میں پڑھنے والی، یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہماری قوم کی بچیاں آج مرتد ہو رہی ہیں۔ ایک بات بولوں میں، عمارت کی اگر بنیاد کمزور ہو تو ہلکا سا ہوا کا ایک جھونکا بھی بلڈنگ کو گرانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ کی، ہماری قوم کی بچیاں اور بچے، ہماری نوجوان نسل، میں مسجد میں آنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جلسے میں آنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذرا مسجد کے باہر نکلو، ذرا مارکیٹ میں جاؤ، ذرا بازار میں جاؤ، ہماری قوم کے 80% نوجوان دین سے دور ہیں میرے بھائیو۔ ہماری قوم کے 80% نوجوان توحید کا مطلب نہیں جانتے۔ ہماری قوم کے 80% نوجوانوں کو دین کے ساتھ ان کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہماری قوم کی بچیاں، اگرچہ ان کا نام شبانہ ہے، ان کا نام ریحانہ ہے، ان کا نام عائشہ ہے، ان کا نام خدیجہ ہے، وہ گھر سے نقاب میں بھی نکل رہی ہیں، مگر آئیڈیولوجیکلی ان کو مرتد بنایا جا چکا ہے، ان کو نظریاتی طور پر ان کو مرتد بنایا جا چکا ہے۔ ان کے دماغ میں ہے سارے دھرم سچے ہیں، اسلام کوئی اکلوتا دین نہیں ہے، سارے مذہب سچے ہیں، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ آپ جا کے ذرا کسی کالج کے کیمپس میں جا کے مسلمان لڑکیوں سے پوچھ لیجئے، آپ کو یہی جواب ملے گا۔ سیکولر مائنڈڈ ہیں، لبرل مائنڈڈ ہیں، ان کے اندر توحید کے لیے کوئی غیرت نہیں ہے۔ تو جب عمارت اتنی کمزور ہے تو ایک دھکا دے دینا کافی ہے۔ ایک عشق کا پیار کا ایک جو ہے خمار چڑھا، ایک عشق کا نشہ چڑھا، اور ہماری قوم کی بچیاں آج مرتد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بعض نوجوان وہ کچہری کے پاس اور اسی طریقے سے ندیسر کے پاس اور کینٹ کے پاس وہ کھڑے رہتے ہیں، کوئی برقع نشین لڑکی نظر آئی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، اس کا فوٹو بنایا، ویڈیو بنایا، سوشل میڈیا پہ۔ یہ کون سا کمال کر دیا آپ نے؟ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ اس لڑکی کو جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ شرک اور کفر کے دہانے تک جا رہی ہے، اس کو بچانے کی کوشش کریں، اس کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کریں، اس کے گارڈین سے کانٹیکٹ کریں۔ میرے بھائیوں، توحید سے بڑی کوئی امانت نہیں۔ ابھی آپ نے شیخ ظفر نعمان مکی کا پورا خطاب سنا توحید کے موضوع پر۔ اگر ہمیں اور آپ کو توحید سے محبت ہے، اگر ہم مانتے ہیں کہ واقعی میں توحید بہت بڑی دولت ہے، تو اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کیجیے، ان کی توحید کی حفاظت کیجیے۔ اور یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور زبان پر کیا کلمات ہے ذرا غور کیجئے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہمارے یہاں مسجد میں کوئی 1 لاکھ چندہ دے دے تو جب تک پورے محلے میں شور نہ ہو جائے کہ حاجی صاحب نے 1 لاکھ چندہ دیا ہے، ان کی آتما کو چین نہیں ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں، اور زبان پر کیا دعا ہے؟ اے ہمارے رب تو قبول کر لے۔ امام وہیب ابن ورد ایک تابعی ہیں، وہ اس آیت کو پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے خلیل، آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہم تو عرفہ کا روزہ رکھ کے سمجھ رہے صاحب ہم تو بخشے بخشائے ہو گئے، 15,000 کا بکرا لا کے ذبح کر دیا، ہم سمجھتے ہماری بخشش ہو گئی۔ یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اب اس کے بعد کا جملہ سنیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے اللہ ہمیں مرتے دم تک تو مسلمان بنا کر کے رکھنا،
वजअलना रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। और अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों में मुसलमान उम्मत को तू बनाना, मुसलमान कौम को बनाना, हमारी आने वाली नस्लों को भी तू मुसलमान बनाना। ये एक पैगंबर की दुआ है। अगर आपको वाकई में अपने अकीदे से मोहब्बत है, अपनी तौहीद से मोहब्बत है, तो अपने आने वाली नस्लों की तौहीद की फिक्र कीजिए मेरे भाई। हमें इस बात की तो चिंता है हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमें इस बात की तो फिक्र है हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं कि हमारे बच्चों का कब्र में क्या होगा, हमारे बच्चों का आखिरत में क्या होगा, हमारे बच्चे कल जन्नत में जाएंगे कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहन्नम की आग में जलने लगेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमीना वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। ऐ अल्लाह तू शहर मक्का को अमन वाला शहर बना दे, और ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना। तो इब्राहीम ये कोई मामूली हस्ती नहीं है मेरे भाई। इब्राहीम एक बेहतरीन बेटे का नाम है। अगर कोई औलाद है, कोई बेटा है, उसे देखना है कि अपने बाप के साथ मेरा सलूक कैसा होना चाहिए, मेरा ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, उसे इब्राहीम की सीरत पढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ ज़रा सी बात पे बाप अगर 2-4 बातें बेटे को सुना दे तो बेटे बाप से ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते। समाज में नज़र उठा के देख लो कितनी औलाद मिलेगी जो बाप से ढंग से मुँह बात नहीं करती उनसे। माँ कोई बात बोल देती है, माँ से बात नहीं करते। इब्राहीम का बाप मुशरिक है, इब्राहीम का बाप काफिर है, और इब्राहीम अपने काफिर बाप को तौहीद की दावत देते हैं। और अंदाज देखिए कितना प्यारा अंदाज है। या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिका फत्तबीनी अहदिका सिरातन सविया। ऐ अब्बा जान मेरे पास वो इल्म है जो आपके पास नहीं है, आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको सिराते मुस्तकीम पे लेके चलूँगा। या अबती ला ताबुदिश शैतान, ऐ अब्बा जान आप शैतान की इबादत न कीजिए, इन्नहु कान लिर्रहमान असिया, शैतान तो रहमान का बहुत बड़ा नाफरमान है। अच्छा, इब्राहीम अपने काफिर बाप को अब्बा जान कह रहे हैं, अदब से नाम ले रहे अब्बा जान। और यही इब्राहीम कल जब बाप बने और अपने बेटे इस्माइल से कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तो इस्माइल क्या कहता है, इस्माइल क्या कहते हैं, बेटा क्या कहता है, या अबतिफ़ अलमा तु उमर, ऐ अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालें। पता ये चला कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी खिदमत करें, कल आपकी आने वाली नस्लें आपसे ढंग से बात करें, तो आप अपने बाप से ढंग से बात कीजिए। इब्राहीम एक बेहतरीन बेटे हैं, तो अल्लाह ने उनको भी एक बेहतरीन बेटा दिया। और आगे बढ़िए, बाप को दावत दे रहे हैं तौहीद की, और बाप एक नंबर का जिद्दी और हठधर्म है। बाप क्या कहता है, क़ाला राग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम क्या तू मेरे माबूदों को छोड़ने की बात कर रहा है, लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। ऐ इब्राहीम अगर तू अपनी हरकतों से बाज ना आया, मैं पत्थरों से मार मार करके तुझे ख़त्म कर दूंगा, दूर हो जा, मेरी नज़रों से चला जा। इब्राहीम अब्बा जान कह के बात कर रहे हैं, और बाप नाम ले रहा है, बेटा नहीं कह रहा है, नाम ले रहा है, इब्राहीम बाज आ जा, जान से मार दूंगा तुझे। इब्राहीम ने घर छोड़ दिया। एक जुमला बोलूं मैं, हमारे यहाँ बंटवारे होते हैं घरों में। कल तक ज्वाइंट फैमिली थी, बेटे की शादी हो गई, 4 साल 5 साल बेटा बाप के साथ रहा, फिर बेटा अलग हुआ। कैसे अलग हुआ, लड़ाई करके अलग हुआ, झगड़ा करके अलग हुआ, बाप बेटे में गाली गलौज हुआ तब अलग हुआ।
کیا ہی اچھا ہوتا کہ باپ نے شادی کے بعد یہ دیکھ کر کے کہ اب ساتھ میں چلنا مشکل ہے، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ بیٹوں کو سب کی شادی کر کے الگ کر دیا ہوتا۔ اسی بنارس میں ایسے پریواروں کو بھی جانتا ہوں 50 سال تک جوائنٹ فیملی رہی، بچے بڑے ہوئے، شادی ہوئی، ان کے بچے بڑے ہو گئے، دادا بن گئے، نانا بن گئے، 50 سال کے بعد بٹوارا ہوا بھائیوں میں، اور آج ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں۔ جس جوائنٹ فیملی پر ہم بڑا ناز کرتے ہیں اور باپ لوگ بڑے جذبات میں کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بیٹوں کو الگ نہیں ہونے دیں گے، اس جوائنٹ فیملی کا اور اس ساتھ میں رہنے کا کیا مطلب ہے اگر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، عداوتیں اور شکوے پال کر اور گالی دے کر اور ایک دوسرے سے نفرت کر کے الگ ہو رہے ہو میرے بھائی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ گھروں کا سسٹم چلانے میں صرف چھوٹوں کا رول کافی نہیں ہے، بڑوں کا سمجھدار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ابراہیم کے باپ جیسی ہٹ دھرمی، ابراہیم کے باپ جیسی ضد بھی آج بہت سارے گھروں کو تباہ کر رہی ہے۔ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں صرف اولاد کی نافرمانیاں گھروں کو برباد نہیں کر رہی ہیں، بہت سارے گھروں میں باپوں کی ہٹ دھرمی اور باپوں کی ضد اور باپوں کی جہالت بھی گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ ابراہیم کے گھر کو توڑا ہے ابراہیم کے باپ کی جہالت نے، ابراہیم کے باپ کی ضد نے۔ کہا نکل جا میری نظروں سے، دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا کوئی بات نہیں، سلام علیک، ابا جان سلام کرتا ہوں آپ مجھے جان سے مارنے کی بات کرتے ہیں، میں آپ کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں اللہ سے آپ کے لیے دعائیں مانگوں گا، اللہ سے لیے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا، اور میرا جملہ نوٹ کرو، اولاد کا اپنے باپ کو چھوڑنا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اولاد زندگی کے کسی موڑ پر اپنے باپ کو چھوڑ کے چلی جائے تو یا تو بڑی بد نصیب اولاد ہوگی یا بڑا بد نصیب باپ ہوگا، دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ یہ باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے میرے بھائی، یہ بڑا جذباتی رشتہ ہوتا ہے۔ ابراہیم نے کس کلیجے کے ساتھ اپنے باپ کو چھوڑا ہوگا یہ ابراہیم جانتے تھے۔ ابراہیم اپنے باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اللہ کا قانون رہا ہے، اللہ کا قانون رہا ہے، جو انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کا بہترین بدل دنیا ہی میں دیتا ہے۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا، اللہ نے کہا آجا میرے خلیل، تو نے میری توحید کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا ہے، میں تجھے نبیوں کا باپ بنا دیتا ہوں، تو اسماعیل کا بھی باپ بنے گا، تو اسحاق کا بھی باپ بنے گا، تو یعقوب کا بھی دادا بنے گا، تو یوسف کا بھی پردادا بنے گا۔ اے ابراہیم تیری نسلوں سے انبیاء پیدا ہوں گے، تیری نسلوں سے رسول پیدا ہوں گے۔ اے ابراہیم تیری ہی نسل سے ہمارا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، تو نبیوں کا باپ بنے گا، تو رسولوں کا باپ بنے گا۔ ابراہیم گھر چھوڑ کے چل دیے میرے بھائی، قوم کو سمجھانے لگے، توحید کی دعوت دینے لگے۔ ابراہیم نوجوان ہیں، ینگ ہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ابراہیم کی زندگی میں بہت بڑا نمونہ ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بقرعید کا تہوار آ رہا ہے، قربانی کا بکرا منڈی سے لے کے آنا، اس کو چارہ کھلا دینا، اس کو بھوسی کھلا دینا، ابراہیم کی یہ سنت تم کو یاد ہے؟ آؤ تم کو ابراہیم کی ایک اور سنت یاد دلاتا ہوں۔ ابراہیم اپنی قوم کے پاس پہنچے، اور میرا ایک جملہ اور نوٹ کرو، ہم ہندوستان میں مشرکوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہم ہندوستان میں مائنورٹی ہیں، اور یہاں کی میجارٹی غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ہندوستان کے ماحول میں کیسے رہنا چاہیے یہ ابراہیم سے سیکھو۔ ابراہیم بھی مائنورٹی ہیں، ابراہیم اکیلے ہیں، ساری قوم مشرک ہے، اور اس میجارٹی کے بیچ میں ابراہیم اکیلا مسلمان ہے، مائنورٹی ہے۔ کافر میجارٹی کے بیچ میں مسلمان مائنورٹی کو کیسے رہنا چاہیے، یہ بھی ابراہیم کی زندگی کا بہت بڑا سبق ہے۔ ابراہیم قوم کے پاس پہنچے،
ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو پتھر کے بت ہیں ان سے کیا چپک کر کے بیٹھے، ان سے کیا ملتا ہے تم کو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قوم کے لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم زیادہ دماغ نہیں لگاتے، ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آئے تھے وہی ہم کر رہے ہیں۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، کہ تمہارا پروردگار تو وہ اللہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، اور میں اسی اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں۔ ابراہیم اپنی مشرک قوم کے بیچ میں اکیلے توحید پر کھڑے ہیں۔ یہاں اسی اتر پردیش میں ایک بہت بڑے بت کدے کا ادگھاٹن ہوا اور بڑے بڑے جبہ دھاری اور داڑھی والے اپنے ایمان کا سودا کر کے وہاں اس ادگھاٹن کے سماروہ میں پہنچ گئے۔ ایمان اس قدر حقیر ہو چکا ہے کہ حکومت کی نظروں میں چند عہدے پانے کے لیے آج انسان اپنی توحید کو داؤں پہ لگا دیتا ہے، اپنے ایمان کو داؤں پہ لگا دیتا ہے۔ ایک اور صاحب ہیں جو کیرل کے گورنر ہیں، اور جب نیوز پر کبھی ڈیبیٹ کرتے تو قرآن کی آیتیں پڑھتے، بڑے جانکار ہیں، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ابھی ان کا فوٹو آیا، وہ بھی جا کر کے ایودھیا میں جا کر کے سر جھکا رہے ہیں۔ توحید اتنی آسان چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ ابراہیم نے ہمیں سبق دیا کہ آپ مشرک میجارٹی کے بیچ میں بھی اگر آپ مائنورٹی ہیں، اپنی توحید پر قائم رہیے، اپنے عقیدے پر قائم رہیے۔ ابراہیم اپنی توحید پر قائم ہے اور اپنی پوری قوم کو چیلنج دیتے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے ان پتھر کے بتوں کی میں بہت خبر لینے والا ہوں، بس تم انتظار کرو۔ ایک دن قوم کے لوگ میلے میں گئے تھے، جیسے ہمارے یہاں غازی میاں کا میلہ ہوتا ہے۔ برسوں سے نسل در نسل یہ بنارس کا میلہ چل رہا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کو بریلوی بھی منا رہا ہے، اس میں ہمارے دیوبندی بھائی بھی شامل ہو رہے ہیں، ہمارے اہل حدیث لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اس میلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ غازی میاں کے میلے والے دن اہل حدیثوں کے گھر میں بھی گھگنی پاپڑ بن رہا ہے بھائی صاحب، ان کے یہاں بھی بیٹیاں آ رہی ہیں، بہنیں آ رہی ہیں۔ یہ شرک کے آستانے ہیں، یہ شرک کی علامتیں ہیں، یہ میلے ٹھیلے یہ شرک کے اڈوں کے لیے قائم کیے گئے تھے، اور آپ انہیں ڈھو رہے ہیں، انہیں آپ اب تک اس کو لادے ہوئے ہیں اور اس کو اپنے کلچر کا ایک حصہ بنا کے بیٹھے۔ اسلام کا کلچر نہیں ہے میرے بھائیو یہ میلہ ٹھیلا۔ اور میں تو نہیں گیا، مجھے بتایا لوگوں نے، بڑی بازار کے علاقے میں، دوسی پورہ کے علاقے میں بڑے بڑے ڈی جے بج رہے تھے، نوجوان لڑکے ڈانس کر رہے تھے۔ بڑی کاروبار میں مندی ہے صاحب، بڑی پریشانی ہے، بڑی حکومت کی طرف سے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، ڈی جے بھی بج رہا ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، کسی عیاشی میں کسی عیش پرستی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ ہے اللہ یہ بڑی نادان قوم ہے، بڑی ناسمجھ قوم ہے۔ قوم کا تہوار ہے، میلہ ہے، ساری قوم میلے میں جا رہی ہے، ابراہیم میلے میں نہیں جا رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا تم جاؤ، میں بیمار ہوں۔ ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں۔ علماء لکھتے ہیں ابراہیم بیمار نہیں تھے، ابراہیم نے بہانہ کیا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام دل میں چونکہ ان کے شرک کو دیکھ کر کے کڑ رہے تھے، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں دل سے بیمار ہوں، میں تمہارے شرک سے نفرت کرتا ہوں، تم جاؤ میلے میں نہیں جاؤں گا۔ قوم میلے میں چلی گئی، ابراہیم نے ہتھوڑا اٹھایا اور قوم کے عبادت خانے میں داخل ہوئے، اور ایک طرف سے سارے ان کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، الا کبیر لہم، سوائے بڑے والے بت کے، بڑے والے کو چھوڑ دیا، باقی سب کو توڑ دیا۔ میرے نوجوانوں غور کرو، ابراہیم کوئی ناسمجھ نہیں ہے، ابراہیم کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، ابراہیم کو پتا ہے اس عمل کی سزا کیا ہو سکتی ہے، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اپنی جان کو رسک پہ ڈال دیا اس ابراہیم نے اللہ کی توحید کے لیے، سارے بتوں کو توڑ دیا بڑے والے کو چھوڑ کے۔ قوم کے لوگ آئے، کہا بھئی ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کس نے کیا، ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کس نے کیا؟
قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان بتوں کی برائی کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ پوری قوم سے لوہا لینے والا اور پتھر کے بتوں کو توڑنے والا ابراہیم ایک 20 سال کا 22 سال کا نوجوان تھا. آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے میرے بھائیوں؟ مجھے نقشہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حالات بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں آج ابراہیم کے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. ابراہیم کو بلایا گیا، سب کے سامنے پوچھا گیا ابراہیم کیا تم نے توڑا ہے؟ کہا بڑے والے نے توڑا ہے، بڑے والے سے پوچھ لو. کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے، یہ بول نہیں سکتے. کہا اچھا بول نہیں سکتے، بگڑی بنا سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، مشکل کشا ہیں، غریب نواز ہیں، دستگیر ہیں، نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہائے تمہاری عقل، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، مت ماری گئی ہے تمہاری، بدھی برشت ہو چکی ہے تمہاری، دماغ خراب ہو چکا ہے تم لوگوں کا. اب دلیل تو بڑی تگڑی دے دی ابراہیم علیہ السلام نے. اب جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ ہو تو دنیا میں اہل باطل کا ہر دور میں طریقہ رہا ہے کہ دلیل کا جواب جب دلیل سے نہ دے سکو تو طاقت استعمال کرو. طاقت استعمال کیا کہ جلا ڈالو ابراہیم کو. ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتارا گیا اور اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ پورا گاؤں پورا محلہ اس آگ میں جل سکتا تھا. اور ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتار کر انہیں برہنہ کر کے اس آگ میں ڈالا گیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم کو برہنہ کر کے ڈالا گیا تھا آگ میں، اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام. قیامت کے دن ہم سب اللہ کے بارگاہ میں میدان محشر میں ننگے ہوں گے، ننگے. کسی کے بدن پر 1 انچ کپڑا نہ ہوگا، مرد عورت سب ننگے. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ننگا، ایسے سب ننگے ہوں گے. اور اول من یقصا ابراہیم، سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ صلہ ہوگا ان کی اس قربانی کا کہ آج ان کے بدن سے کپڑا اتار کر کے ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اور آگ میں جب ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اور اللہ نے ان کے اس بھروسے کی لاج رکھی اور اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. ابراہیم کی زندگی میں ایک سبق اور ہے میرے بھائی، اور وہ سبق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی سارہ کے ساتھ ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے، اور اس ظالم بادشاہ کے حکومت کی سرحد کے اندر جب بھی کوئی میاں بیوی گزرتے ہیں تو اس بادشاہ بڑا ہی بد کردار اور بڑا ہی گندا قسم کا بادشاہ تھا. اس کا طریقہ تھا شوہر کو قتل کروا دیتا تھا اور بیوی کا ریپ کرتا تھا. اس نے ابراہیم اور سارہ کو گرفتار کروایا. اب ابراہیم کی جان خطرے میں ہے اور سارہ کی عزت خطرے میں ہے. ابراہیم اپنی بیوی سارہ سے کہتے ہیں کہ اے سارہ، تم بادشاہ کے سامنے یہ مت کہنا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم کہنا کہ تم میری بہن ہو. اپنی بیوی کو بہن بول رہے ہیں، جان بچانے کے لیے بول رہے ہیں. اچھا اگر جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، کبھی زندگی میں ایسا مسئلہ آ جائے کہ جان خطرے میں آ جائے، تو کیا جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہاں بول سکتے ہیں. جان بچانے کے لیے جب سور کا گوشت کھا سکتے ہیں، جب جان خطرے میں پڑ جائے تو مردار کھا سکتے ہیں، جب زندگی خطرے میں پڑ جائے تو حرام چیز حلال ہو جاتی ہے تو جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. مگر ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا. ابراہیم نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جو سامنے والے کو کچھ اور سمجھانا چاہتے اور حقیقت میں دل میں کچھ اور مراد لیے ہوئے. کہا کہ تم اپنے آپ کو میری بہن کہنا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے رشتے کے اعتبار سے تو تم میری بہن ہو. اس وقت روئے زمین پر ایک میں ایمان والا ہوں، ایک تم ایمان والی ہو. چنانچہ سارہ نے بول دیا کہ وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی بہن ہوں. اب ابراہیم کو الگ رکھا گیا.
اور سارا بڑی خوبصورت عورت تھی. حضرت ابراہیم کی بیوی سارا بہت خوبصورت تھی. تو سارا جو تھی ان کو بادشاہ کے پاس لایا گیا اور بادشاہ نے غلط نیت سے ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. اگر عورت ایمان والی ہو، عورت توحید والی ہو، اس کی آبرو کی حفاظت آسمان سے ہوتی ہے. سارا کے بدن کو ٹچ کرنے کے لیے بادشاہ نے ہاتھ آگے بڑھایا. بخاری کے الفاظ ہے فَأُخِذَ، اس کو اللہ نے پکڑ لیا اور وہ پیرالائزڈ ہو گیا، اسٹیچو بن گیا، ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے. جب دیکھا کہ میں تو برباد ہو جاؤں گا، کہا کہ تم دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں دوبارہ غلط نیت سے تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. سارا نے دعا، سارا چاہتی چھوڑ کے بھاگ جاتی، مگر ایمان والے بڑے بھولے والے ہوتے ہیں. سارا نے دعا کر دیا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، ٹھیک ہو گیا. دوبارہ پھر ٹچ کرنے کی کوشش کی. 3 بار ایسا ہوا اور تینوں بار سارا کو چھو نہ سکا. میری ماں اور بہنوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنی توحید کو مضبوط کرو. کسی بد کردار کا ہاتھ تمہارے دامن تک انشاءاللہ کبھی نہ جائے گا. اور جب تمہارا ایمان کمزور ہوگا، تمہاری توحید کمزور ہوگی. ابھی کل ممبئی سے ہمارے دوست شیخ سرفراز فیضی آئے تھے، ممبئی کے کچھ واقعات بتانے لگے. ایک مسلمان لڑکی کا واقعہ بتانے لگے کہ وہ کالج میں ایک غیر مسلم لڑکے سے محبت کرنے لگی اور شادی کا معاملہ آ گیا. تو مولانا کی ایک ٹیم ہے، وہ اس طریقے کی لڑکیوں کو وہ لوگ سمجھاتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے لڑکی سے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، کہ میں محبت کرتی ہوں اس سے. تو لڑکی کہنے لگی کہ وہ جو غیر مسلم لڑکا ہے وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو علماء کی جو ٹیم کاؤنسلنگ کر رہی تھی انہوں نے کہا بھائی وہ مسلمان ہونے کا ناٹک کرے گا، کچھ دن تک مسلمان رہے گا، پھر دوبارہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، وہ تمہیں پانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. تو یہ مسلمان لڑکی کیا بول رہی ہے؟ تو کیا پرابلم ہے؟ اگر وہ مسلمان سے ہندو ہو جائے گا میں بھی ہندو ہو جاؤں، میں بھی اسلام چھوڑ دوں. یعنی مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں بڑی اوپن مائنڈڈ ہوں، بڑی براڈ مائنڈڈ ہوں. میرے بھائیوں، حضرت سارا کی زندگی ہماری ماں اور بہنوں کو سبق دے رہی ہے. میری بہنوں، آپ کے لیے سبق ہے. اپنے ایمان کو اتنا سستا نہ بناؤ کہ کوئی محبت کے چند جملے بول دے تو تم اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ارے بننا ہے تو سارا بنو. جب سارا بنو گی تو کسی بدکار کی مجال نہیں اس کا ہاتھ تمہارے دامن تک پہنچ سکے. اللہ نے سارا کی حفاظت کی. جب بادشاہ نے کہا، اپنے نوکروں کو بلوایا، کہا لے جاؤ اس کو. اور اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام ہاجر تھا. اس نے کہا جاؤ اس کو بطور تحفہ، اس کی کنیز کے طور پہ میں اپنی یہ لونڈی اس کو دے رہا ہوں، ہاجر دے رہا ہوں. اب جب حضرت سارا آتی ہیں اس جگہ پہ جہاں حضرت ابراہیم کو گرفتار کر کے رکھا گیا تھا، تو بخاری کے الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. بیوی کی عزت خطرے میں ہے، شوہر بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتا. تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ نماز پڑھ سکتا ہے، اللہ سے لو لگا سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے. ہم کہتے صاحب کاروبار میں بڑا مندہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بڑی گرمی ہے، حکومت کی طرف سے بڑے مسئلے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھنے کے لائق نہیں بچے، ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم تو اتنے ناکارہ لوگ ہیں کہ اس مشکل کے دور میں بھی سارے کام ہو رہے ہیں، نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ابراہیم ہمیں سبق دیتے ہیں، زندگی میں پریشانیاں آئیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے اللہ سے لو لگاؤ، نمازی بنو. اور ابراہیم کی زندگی میں نماز تو قدم قدم پہ ملتی ہے. ابراہیم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی کرتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے پروردگار تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. تو یہ دعا نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم. تو حضرت سارا آئیں تو انہوں نے نماز میں اشارے سے پوچھا کیا ہوا.
تو وہ کہتی ہیں رد اللہ قید الفاجر واقدم حاجر، اے میرے سرتاج خوش ہو جائیے، اللہ نے اس کی چال کو ناکام کر دیا اور ہمیں حاجرہ کی شکل میں ایک خوبصورت تحفہ دے دیا۔ اچھا، اب یہ حاجرہ جو تھیں یہ ابراہیم کی سیکنڈ وائف بن جاتی ہیں، دوسری بیوی بن جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی جب بنتی ہیں تو ان کا خاندان تو ظاہر ہے کہ فرعون کے خاندان سے تھی، یہ مصر کی رہنے والی تھی، ان کو ابراہیم علیہ السلام کا تو ماحول نہیں ملا تھا، مگر جب یہ ایمان لاتی ہیں، ایمان جب ان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اب حاجرہ کا ایمان کتنا مضبوط ہو جاتا ہے میرے بھائیو، ذرا یہ دیکھیے آپ۔ جب ان کو پہلوٹی کی اولاد ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس اولاد کو ہم اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ صرف بیٹا نہیں مانگا، ایک باپ کو اپنی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے نیک ہونے کی چنتا ہو رہی ہے۔ اولاد نہیں مانگ رہے، بیٹا نہیں مانگ رہے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا عطا فرمایا۔ حلیم کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بتائے، کسی کو معلوم ہے حلیم کا مطلب؟ حلیم کا مطلب ہوتا ہے تحمل مزاج انسان، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جس کے اندر پیشنس ہو، برداشت کا مادہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر برداشت کا مادہ بہت زیادہ تھا، اور آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو برداشت کے مادے کی کمی ہے۔ بھائی کو بھائی کی بات برداشت نہیں ہے، ماں باپ کو اولاد کی بات برداشت نہیں ہے، اولاد کو ماں باپ کی بات برداشت نہیں ہے، بڑوں کو چھوٹے کی بات برداشت نہیں ہے، چھوٹوں کو بڑوں کی بات برداشت نہیں ہے۔ جس گھر میں، جس پریوار میں برداشت کا مادہ ختم ہو جائے وہاں پھر جھگڑے لڑائی کوئی روک نہیں سکتا۔ ابراہیم کے اندر تحمل بہت تھا، برداشت بہت تھی، اور جب باپ ایسا تھا اللہ نے بیٹا بھی ویسا ہی دے دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹا دیا، بڑا برداشت والا بیٹا دیا۔ اب یہ بیٹا جب پیدا ہو گیا تو سارا کے دل میں غیرت پیدا، ابھی تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جب بیٹا پیدا ہو گیا تو اب سارا کو حضرت حاجرہ کا وجود وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب اس کو الگ رکھیے، مجھ کو الگ رکھیے، ہم دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے اب۔ تو حضرت سارا کے دل کی ایک خواہش تھی، اللہ نے اس خواہش کو ایک حکم بنا دیا۔ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ جاؤ اب اپنے دوسری بیوی کو اور اپنے پہلوٹی کے اس بچے اسماعیل کو یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جس کا نام مکہ ہے، وہاں خانہ کعبہ نام کی ایک عمارت ہے، عمارت تو ختم ہو چکی تھی، اس کا کچھ نشان بچا تھا، کہا کہ وہاں لے جا کے چھوڑ دوں۔ ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے پہنچے اور بیوی حاجرہ کو اور بچے اسماعیل کو اسی خانہ کعبہ، جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہیں پہ چھوڑ کر کے جانے لگے۔ اب ظاہر ہے وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی اناج کا دانہ نہیں تھا، کوئی پیڑ پودا نہیں تھا، کوئی پانی کا قطرہ نہیں تھا۔ وہاں چھوڑ کے جب جانے لگے تھوڑی سی کھجور تھی، تھوڑا سا پانی تھا، تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ میں کیا کروں گی، کیا کھاؤں گی، کیسے رہوں گی؟ تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کا حکم۔ میری ماں اور بہنوں، جب توحید کی دولت دل میں آ جائے تو حاجرہ کے جیسی عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ حاجرہ مصر کی رہنے والی تھی، فرعون کے یہاں رہنے والی تھی، مگر چند دنوں کا ایمان ان کے دل کو، چند دنوں کے ایمان نے ان کے دل کو کتنا مضبوط بنا دیا۔ جب ابراہیم کہتے یہ اللہ کا حکم ہے تو حاجرہ جو جواب دیتی ہیں اس کو سونے سے تول دیا جائے تو شاید ہلکا پڑ جائے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے کانفیڈنس، یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔
اگر آپ اللہ والے ہیں اللہ برباد نہیں کرے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا، جائیے آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ابراہیم دھیرے دھیرے چلتے چلتے چلے گئے۔ اب ہاجرہ بیچاری کھجور تھوڑی دیر تک چلتی رہی، پانی چلتا رہا، پانی ختم، کھجور ختم۔ اب بچہ بلکنے لگا، اور ماں سب برداشت کر سکتی ہے، بچے کا بلکنا برداشت نہیں کر سکتی۔ گھروں میں کہیں کہیں بعض بیٹے جو ہوتے ہیں نا الگ رہتے ہیں، ماں سے بات نہیں کرتے۔ اب ان بیٹوں کی جب بیویاں مائکے چلی جاتی ہے نا تو ان ماؤں کو ان بیٹوں کی تب بھی فکر ہوتی ہے، دیکھ بابو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے میرے بھائی کہ بیٹا اپنی ماں سے جتنا بھی دور رہے، ماں کے دل سے ہمیشہ بیٹے کے لیے دعا نکلتی ہے۔ بلکتا بچہ ماں کب تک گوارا کرتی؟ کھانے کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس سے صفا، جو حج کر چکے عمرہ کر چکے وہ جانتے ہوں گے، واکنگ ڈسٹنس سے چل کے آپ جاتے ہیں صفا کی پہاڑی پر۔ ہاجرہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھی، ایسے سر پہ ہاتھ رکھا، دور دور تک نظر دوڑایا، کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، میرے پیاسے بچے کی حلق میں پانی کے چند قطرے پہنچ جائیں۔ خود بھی پیاسی تھی، شاید بچے کو فیڈنگ بھی نہ کرا پا رہی ہوں پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، تو پانی کہیں سے مل جائے، دور دور تک نظر دوڑا رہی ہیں، کوئی نہیں مل رہا ہے۔ تو ہاجرہ صفا پہاڑی سے اتری، زمین پہ پہنچی، نشیب میں پہنچی۔ جب نشیب میں پہنچی تو اپنے پائیں، اپنے کپڑے کو تھوڑا اونچا کر لیا اور جلدی جلدی دوڑنے لگیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ آؤ میں بتاؤں اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے صفا اور مروہ کے چکر لگائے تھے ایک عورت نے، اور اس نے جیسے چکر لگایا تھا اللہ آج لاکھوں حاجیوں سے وہ چکر لگوا رہا ہے، اور کروڑوں عمرہ کرنے والوں سے وہ چکر لگوا رہا ہے۔ یہ مقام ہے اسلام میں عورت کا۔ اچھا ایک نقطہ اور ہے، اللہ کو اگر زمزم ہی پلانا تھا ڈائریکٹ زمزم آ جاتا اور اسماعیل پی لیتے، یہ ہاجرہ سے چکر لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ چکر لگا، اس کے بعد زمزم آیا۔ کبھی کبھی اللہ ہم کو کوئی بڑی چیز دینے کے لیے مصیبتوں کا چکر ہم سے لگواتا ہے، پریشانیوں کا چکر ہم سے لگواتا ہے۔ اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرو میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرو۔ اللہ کو آپ کو کچھ بڑا دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ کی توحید مضبوط ہے، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، اللہ آپ کے لیے بھی بے آب ہو گیا سرزمین میں زمزم کا چشمہ، اللہ کی ذات آپ کے لیے زمزم کا انتظام کر دے گی۔ ہاجرہ نے 7 چکر لگائے، اس کے بعد مایوس ہو کر کے آتی ہیں تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، حضرت جبریل کو۔ ہمارے یہاں عام طور سے مشہور ہے کہ زمزم کا پانی اسماعیل کی ایڑی سے نکلا، بلکہ بعض جاہل عورتیں کہتی ہیں نا وہ زمزم جو ہے نا وہ حضرت ہاجرہ نے کہا تھا جم تو وہ جم گیا، اس کا نام جم، وہ جم نہیں اللہ کی بندی، وہ زمزم ہے۔ بڑا ہمارے یہاں بعض چیزیں جہالت کی وجہ سے بڑی مشہور ہو جاتی ہیں۔ ابھی آج ایک صاحب کا فون آیا، ایک جگہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے تو جنازہ پڑھا جائے گا؟ لیکن میں نے کہا بالکل پڑھا جائے گا۔ حدیث میں آتا السقط یصلی علیہ، مرے ہوئے بچے کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس لیے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے، اس کے بعد بچہ مرا ہوا پیدا ہے تو پڑھا جائے گا۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب اذان تو بھئی نہیں، تو یہ نماز کیسی ہوئی ہے؟ تو ہمارے عام طور سے مشہور یہی ہے کہ جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے وہ جنازے کی نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، پہلی بات تو یہ کہ وہ اذان دینا بھی ضروری نہیں ہے، اذان دینے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ امت کا نسل در نسل عمل چلا آ رہا ہے اور اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بچے کے کان میں توحید کی آواز پڑ جائے، اس لیے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اذان دینا چاہیے، لیکن اس اذان کا جنازے کی نماز سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ زمزم کا پانی اسماعیل کی ایڑی سے نہیں نکلا تھا، یہ جبریل کے پر سے نکلا تھا، جبریل نے اپنے پر کو زمین پہ مارا تھا اور وہاں سے زمزم نکلا۔ اب جب اس بے آب ہو گیا سرزمین میں حضرت ہاجرہ نے پانی دیکھا تو بے قرار ہو گئیں اور جلدی سے اپنے دوپٹے سے اس کی باؤنڈری بنانے لگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر انہوں نے باؤنڈری نہ بنائی ہوتی تو زمزم کا نہ جانے کتنا بڑا کنواں ہوتا اور کتنا بڑا اس کا چشمہ ہوتا۔ تو یہ حضرت ہاجرہ تھی میرے بھائی،
اور آگے بڑھیے، اب ہاجرہ وہیں پر رہنے لگیں. جب پانی کا انتظام ہو گیا تو دھیرے دھیرے وہاں آبادی ہونے لگی. قبیلے جرہم کے لوگ آئے، وہیں پہ بس گئے اور پھر وہاں پہ ایک اچھی خاصی آبادی ہو گئی. اور انہی لوگوں کے بیچ میں اسماعیل بچپن سے لے کر کے جوانی کا پیریڈ گزارتے ہیں. اب جب اسماعیل جوان ہو جاتے ہیں اور بیچ بیچ میں ابراہیم اپنے بیٹے کی حال چال لینے کے لیے مکہ آتے رہتے ہیں، جب اسماعیل جوان ہو گئے اور اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گئے تو ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان آ گیا کہ اب اس بیٹے کو تجھے ذبح کرنا ہے. بڑا آسان ہے ہمارے لیے یہ واقعہ بیان کر دینا اور ہمارے لیے اپنے کانوں سے سن لینا. ارے میں تو دیکھتا ہوں کسی ماں کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے، اس کے آنسو نہیں رکتے ہیں. کسی باپ کا 5 سال کا بیٹا مر جائے، اس کے آنسو نہیں رکتے ہیں. کسی کا جوان بیٹا مر جائے، اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن انسان یہ سوچ کر کے صبر کر لیتا ہے چلو بھائی موت تو آنی ہی تھی، اللہ کا فیصلہ. یہاں ابراہیم اگر چاہتے تو اللہ سے سوال کر سکتے تھے، اللہ اگر بیٹے کو قتل ہی کروانا تھا تو بیٹا دیا کیوں تھا؟ بیٹا پیدا ہی کیوں ہوا تھا؟ اے اللہ مرا ہوا پیدا ہوتا اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیتے. آج بیٹا جوان ہو گیا، میرا سہارا بننے کے قابل ہو گیا، تو اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دوں. مگر وہ ابراہیم تھے میرے، نو کوسچن. اللہ کے حکم کے آگے کوئی سوال نہیں، کوئی کوسچن نہیں. میرے بھائیو، آج تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے، اپنا آرام نہیں قربان کر سکتے. ہم کیا قربانی دیں گے؟ یہ 15,000 کا 20,000 کا جانور لا کے قربان کر دینا، یہ کون سا بہت کمال ہے اور یہ کون سا ہم نے بہت تیر مار دیا. قربانی اس کو نہیں کہتے میرے بھائی. قربانی دل کے جذبے کا نام ہے. گوشت ہم کھا جاتے ہیں، چمڑا مدرسوں میں چلا جاتا ہے، خون نالی میں بہ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں صاحب ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی کی. اللہ کی راہ میں کیا قربانی کی؟ قربانی دل کے جذبے کا نام ہے. آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے دل میں اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جب بقرعید کے دن جب قربانی کرنا تو جانور کے گلے پر چھری چلانے کے ٹائم اپنی ناجائز خواہشات کے گلے پر بھی چھری چلا دینا، اپنے حرام خواہشات کے گلے پر بھی چھری چلا دینا، اپنی زندگی میں آنے والے گناہوں اور حرام عادتوں اور گندی عادتوں پر بھی چھری چلا دینا. اور نہیں چلا سکتے تو ہماری اور آپ کی قربانی محض ایک ڈھکوسلا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا جاؤ بیٹے کو ذبح کر دو. ابراہیم اپنے بچے کے پاس آتے ہیں، مکہ آتے ہیں. اب پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد آئے تھے. اب آ کر کے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا دے تیری کیا رائے ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا ابراہیم رائے لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ابراہیم رائے لینے والے آدمی نہیں ہیں. ابراہیم چاہتے ہیں بیٹے کی گردن پکڑ کے چھری چلا دیتے. ابراہیم رائے نہیں لے رہے ہیں. ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اتنی دعاؤں کے بعد 85 سال میں 90 سال میں مجھے یہ لڑکا ملا ہے، بیٹا ملا ہے اور بڑا محنت سے میری بیوی نے اس کی تربیت کی ہے، یہ میرا بیٹا ایک نبی کا بیٹا، ایک خلیل اللہ کا بیٹا ہے. اس بیٹے کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ اس قربانی کے لیے میرا بیٹا کتنا تیار ہے. ہماری نوجوان نسل کا کوئی نوجوان ہوتا اور اس کے باپ نے اس کے ساتھ سیم یہ کام کیا ہوتا. باپ کہیں رہ رہا ہے، بیٹا کہیں رہ رہا ہے اور جوان ہونے کے بعد باپ آ کر کے بیٹے سے کہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے. تو آج کا بیٹا ہوتا تو شاید 10 باتیں اپنے باپ کو سنا دیتا، 10 تانے دے دیتا، 10 باتیں سنا دیتا. مگر یہ اسماعیل تھا میرے بھائیوں. اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اسماعیل کون سے اسکول میں پڑھتے تھے؟ اسماعیل کا ٹیچر کون تھا؟ اسماعیل کا ٹیچر کوئی تھا تو ان کی ماں ہاجرہ تھی، اور ان کی ماں ہاجرہ نے اکیلے پالا تھا. دنیا میں عام طور سے دستور یہی ہے، عموماً تجربہ یہی بتاتا ہے
کہ بچوں کو اگر باپ کا پیار نہ ملے تو بچے بگڑ جاتے ہیں. مائیں اکیلی کور نہیں کر پاتی ہیں, مائیں کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں, مگر ہاجرہ نے یہ دکھا دیا کہ اگر ماں ہاجرہ کے جیسی ہو تو وہ ضرورت پڑنے پر ماں بھی بنتی ہے اور ضرورت پڑنے پر باپ بھی بنتی ہے. ہاجرہ نے کیسی تربیت کی تھی. بیٹا جواب دیتا ہے ابا جان میری گردن حاضر ہے, اگر میرے رب کا حکم ہے ابا جان آپ کا بیٹا اپنی زبان سے اف نہ کہے گا. اور دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے. فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا یا کروٹ کے بل لٹایا, دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے, دونوں مطلب ہو سکتا ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے ابراہیم ہمیں تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں ہے. اے ابراہیم ہم تیرے بیٹے کا خون نہیں بہانا چاہتے, ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے تیرے دل میں قربانی کا جذبہ کتنا ہے, تو اللہ کے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے, تو اللہ کا کتنا وفادار ہے. اور ابراہیم ہم مان گئے کہ تو اپنے رب کا بہت بڑا فرما بردار ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین. اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا اور تو نے اس امتحان کو پاس کر کے دکھا دیا. میرے بھائیوں یہ ابراہیم کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی تھی, اور آج ہماری قربانی اسی کی یادگار ہے. ہمارے پاس ڈیلی میسج آ رہا ہے, مولوی صاحب بکرے کی سینگ ٹوٹی ہے قربانی ہوگی کہ نہیں, بکرے کے کان میں چھید ہے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی, مولوی صاحب بکرے کو پیدائشی سینگ نہیں ہے قربانی ہوگی. قربانی کا جیسے ہی مہینہ آتا ہے سوالات کی بوچھار ہونے لگتی ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے مولوی صاحب بےایمانی کا پیسہ ہے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی, مولوی صاحب بیاج کا پیسہ ہے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی, مولوی صاحب بہن کی جائیداد ہڑپ کے بیٹھے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی, مولوی صاحب بھائی کا حق مار کے بیٹھے قربانی. یعنی جانور بے داغ ہونا چاہیے, قربانی کرنے والا جتنا بھی داغدار ہو چلے گا. میرے بھائیوں ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. جس طریقے سے ہم قربانی کے جانور کے بارے میں اتنے ہم جو ہے اتنے الرٹ ہیں, اتنے چاق و چوبند ہیں اور اتنی نظر رکھتے ہیں, اگر بکرا لانے کے بعد پتہ لگ جائے کہ عیب دار ہے, لوگ اس بکرے کو واپس کر دیتے ہیں. اور لوگوں کا یہ مطلب مزاج ہے کہ نہیں صاحب ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہمارا بکرا ایک دم صحیح سلامت ہونا چاہیے. تو بھائی صاحب جس طریقے سے قربانی کا جانور صحیح سلامت ہونا چاہیے, ایسے ہی قربانی کرنے والا بھی صحیح سلامت ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بھی صحیح سلامت رکھنا چاہیے. اور مجھے کہنے دیجئے اسلام میں نماز کا درجہ پہلے ہے اور قربانی کا بعد میں ہے. سال بھر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن قربانی میں ماشاءاللہ بڑا آگے آگے رہتا ہے اور بڑے فخر کہتا ہے مولوی صاحب ہم 3 بکرا کرت رہے ہیں, اس سال بھی 3 بکرا کریں گے, کم نہیں کریں گے. انسان قرضے لے کے کرتا ہے مگر کرتا ہے. یعنی یہ جذبہ ہے قربانی کا. میں اس جذبے کو اس کی ناقدری نہیں کرتا ہوں, میں اس جذبے کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. مگر میرے بھائیوں اسلام میں قربانی کے پہلے نماز کا نمبر ہے. ہم جب قربانی کرتے ہیں نا, ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا میں ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز اللہ کے لیے ہے, میری قربانی اللہ کے لیے ہے, میرا جینا اللہ کے لیے ہے, میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. اگر واقعی میں قربانی کرنا چاہتے ہو میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو. ابراہیم کی زندگی میں ہمیں نماز کی پابندی بھی ملتی ہے. باتیں اور بھی بہت ساری ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہت سارے نمونے ہیں میرے بھائیوں. میں سمجھتا ہوں گلا خراب ہونے کے باوجود جتنی باتیں میں نے بیان کر دی ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے اتنی ہی باتیں کافی ہیں. آگے 9 ذی الحجہ کا دن آ رہا ہے, عرفہ کا دن آ رہا ہے. یہ مسئلہ بھی آج کل بڑا پوچھا جا رہا ہے کہ مولوی صاحب عرفہ کا دن کون سا دن ہے؟ کیا جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں وہ دن عرفہ کا دن ہے؟ اگر وہ دن ہے تو پھر ہمیں تو 8 تاریخ کو یہاں عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے, کیونکہ جب یہاں 8 تاریخ ہوتی ہے تب عرفات میں حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں مسئلہ یاد رکھو, حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ تب رکھو جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جائیں. حدیث میں کہا گیا عرفہ کے دن کا روزہ, اور عرفہ کا دن کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحجہ کا دن ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں عرفہ کا لفظ آ گیا تو حاجیوں کا عرفات میں جس ٹائم ہے اس ٹائم ہمیں وہ روزہ ملنا چاہیے, تو میرا جملہ نوٹ کر لو. دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں وہاں رات ہوتی ہے.
اور جب وہاں صبح ہوتی ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، تب تک حاجی لوگ عرفات چھوڑ کے مزدلفہ جا چکے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تو کبھی زندگی میں عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ بلا وجہ کی جو ہے یہ ایک جو ہے حکمت لگائی جا رہی ہے۔ آپ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھیں، اور یہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ ایک بہترین موقع ہے اللہ کی طرف سے ہماری بخشش کا۔ گرمی کا موسم ہے، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ پورے 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، مگر کوشش کر کے 9 ذی الحجہ کو ضرور روزہ رکھیں۔ اور بقرعید والے دن جیسا کہ شیخ عبدالرحیم ریاضی صاحب نے بھی بیان کیا کہ صبح صبح جو ہم جاتے ہیں بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے قربانی کے گوشت سے شروعات کرتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی روزہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بقرعید کے دن کا افطار بکرے کی کلیجی سے ہوتا ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی، یہ کوئی افطار نہیں ہوتا، کوئی روزہ نہیں ہوتا، یہ ایک سنت ہے، اس پر عمل کیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی ڈائبٹک ہے، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کسی کو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ عیدگاہ میں بسکٹ لے جا کے کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پانی پی سکتا ہے، یہ کوئی روزہ نہیں ہے جو آپ بقرعید کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد 3 دن، ٹوٹل 4 دن، اور عید کا دن بھی شامل کر لیجئے۔ سال میں 5 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس میں آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چند باتیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سیرت ابراہیمی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت سارہ کا اور حضرت ہاجرہ کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین گرمی کی شدت کو کم کر کے رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ اللہ موسم کو شاداب اور پربہار کر دے۔ اللہ گرمی کی شدت کو کم کر دے اور رحمتوں کی بارش ہم سب پر نازل فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔